السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ بعض عورتیں، بعض خواتین، بعض ہماری بہنیں وہ اپنے ناخن بہت زیادہ لمبے کر لیتی ہیں، ناخن بڑھا لیتی ہیں، تو اس کے بارے میں بتایا جائے کہ شریعت کیا حکم دیتی ہے، آیا ناخن بڑھانا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اسی طرح اگر ان کے اوپر نیل پالش وغیرہ لگی ہو تو کیا وضو اور نماز وغیرہ درست ہوگی، اس کے بارے میں بتایا جائے۔ دیکھیے، جہاں تک پہلا سوال ہے کہ ناخن بڑھانے کے بارے میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ترین فرمان ہے کہ 40 دن کے اندر اندر ناخن کاٹ لینے چاہیے، جیسا کہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ناخن کاٹنے، مونچھیں تراشنے، مونچھیں کاٹنے اور اس طرح بغلوں کے بال نکالنے اور جسم کے غیر ضروری بال جیسے زیر ناف وغیرہ ہیں، ان کے کاٹنے کا جو وقت مقرر فرمایا ہے وہ 40 دن ہے، یعنی 40 دن کے اندر اندر ان کو کاٹ لینا چاہیے اور 40 دن سے زیادہ وقت نہیں گزرنا چاہیے۔ اب جو بہن ناخن بڑھاتی رہے گی اور وہ ان کو 40 دن کے اندر نہیں کاٹے گی، حتیٰ کہ کئی مہینے گزر جائیں گے، تو گویا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی واضح مخالفت کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے سخت عذابوں سے ڈرنا چاہیے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چند چیزیں فطرت کے اندر شامل ہیں، یعنی وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اس فطرت کا ذکر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھیں کاٹنا، بغلوں کے بال نکالنا، اس طرح جسم کے غیر ضروری جو بال ہیں زیر ناف وغیرہ ان کو مونڈنا، صاف کرنا، ناخن کاٹنا، ختنے کرانا، ان چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فطرت کے اندر داخل ہیں، اور فطرت سے مراد وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، گویا کہ ناخن کاٹنا یہ فطرت کے اندر شامل ہے۔ اب جو بہن یا جو بھائی ان کو لمبا کرتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، گویا کہ وہ فطرت کی مخالفت کر رہا ہے، اور فطرت کی اس طرح مخالفت کرنا یہ انتہائی بڑا گناہ ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ناخن بڑھانا اور ان کے ڈیزائن بنانا، ان کو بڑا کرنا، یہ مسلمان عورتیں جو ہیں کفار عورتوں کی دیکھا دیکھی کرتی ہیں، ان کی تقلید میں یہ ایسا کرتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ابو داؤد وغیرہ کے اندر کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ ناخن بڑھانا یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے، مسلمان عورتوں کا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ کافر عورتوں کا طریقہ کار ہے، اور اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کفار کے طریقے اپنانا، ان سے مشابہت کرنا، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے انہی کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر ناخن بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوں تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ چیز انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناخن کے اندر مٹی وغیرہ پھنس جاتی ہے، کھانے کے دوران کھانے کے ذرات پھنس جاتے ہیں، جو بعد میں
انسان جب منہ کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ کئی بیماریوں کا بھی سبب بنتے ہیں۔ اس لیے آپ میڈیکل لحاظ سے بھی دیکھیں تو ناخن بڑھانا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کئی بیماریوں اور کئی طرح کے جو نقصان ہیں ان کا سبب ہے۔ تو جو چیز شرعی لحاظ سے بھی غلط ہو، طبی لحاظ سے بھی اس کا نقصان ہو، تو اس کو اپنانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ انتہائی بیوقوفوں والی بات ہے۔ اور ایک عربی عالم جو مصر سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے شرعی پوائنٹ آف ویو سے جواب دینے کے بعد ایک بات کی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ عورتیں ناخن کیوں بڑھاتی ہیں، کیا ان کے ذریعے وہ اپنا یعنی سیلف ڈیفینس کرنا چاہتی ہیں، یا پھر وہ خامد کے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہیں کہ اگر وہ ان کی کوئی بات نہیں مانتا تو وہ ان ناخنوں کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کریں گی۔ اور پھر کہا کہ ناخن جو ہے اس طرح بڑے وہ وحشی درندوں کے ہوتے ہیں، جنگلی جانور جو وحشی درندے ہیں ان کے ہوتے ہیں، جبکہ عورت کو تو یہ ہرنی ایک جانور ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کے ناخن تو اس طرح نہیں ہوتے، جنگلی جانوروں کے ہوتے ہیں۔ تو اب عورت کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ہرنی کی طرح نازک مزاج بننا چاہتی ہے یا وحشی درندوں کی طرح خون خوار بننا چاہتی ہے۔ تو اس لیے یہ کسی بھی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عقلی لحاظ سے بھی یہ ناخن بڑھانا کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے۔ تو بہرحال کسی بھی لحاظ سے دیکھیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہم نے یعنی شریعت کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو شریعت واضح طور پر اس سے منع کرتی ہے۔ جہاں تک یہ ناخن کے اوپر پالش جو نیل پالش ہے اس کا پوچھا گیا ہے، تو یہ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا گیا ہے کہ نیل پالش اگر اس طرح اوپر لگی ہو جو اصل نیل پالش وجود رکھتی ہے، جو چھلکے بن جاتی ہے خشک ہو کر، اگر وہ ناخن کے اوپر موجود ہو تو پھر وضو وغیرہ نہیں ہوگا، اس کو اتار کر وضو کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی نیل پالش ایسے ہے کہ اس کا اونلی کلر ہے، رنگ ہے، جیسے مہندی کا ہوتا ہے، اصل مہندی جب اتر جاتی ہے خشک ہو کر پیچھے رنگ رہ جاتا ہے، اگر کوئی اس طرح کی نیل پالش ہے تو اس میں پھر وضو بھی جائز ہے، انشاءاللہ نماز بھی جائز ہے۔ لیکن اگر اصل وجود اس کا باقی ہے اوپر ناخن کے تو پھر اس کو اتار کر وضو کرنا ہوگا، کیونکہ ناخنوں کو گیلا کرنا یہ وضو کے اندر شامل ہے۔ تو بہرحال ناخن بڑھانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔